بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رہنما رمضان ماں جو میزبان عبد المومن میمون. قرآن حکیم میں جیئں پورے سماج کے شاندار انداز میں تشکیل ڈیئण जे लाइ उन जी बिहक खे मिसाली बनाइण जे लाइ मर्दनि ऐं औरतुनि खे जेके गॾियल अहकामात ॾिना विया आहिनि, असां वटि मर्दनि जे सूरत में तमामु घणा रोल मॉडल पेश कया था वञनि, पर ख़वातीन जे मामले में इन मौज़ूअ जे हवाले सां वॾी कंजू साहिब खां कमु वरितो वियो आहे. असां सां गॾु असांजी महिमान शख़्सियत मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, जिन पंहिंजी ज़िंदगीअ में घरदारीअ खां वठी क़ुरानी उलूम सां शगफ़ खां वठी सियासत ऐं समाजी ख़िदमात ताईं पंहिंजूं ज़िमेवारियूं जंहिं मिसाली अंदाज़ सां निभायूं आहिनि, असां सां अॼु उहे पंहिंजे उन ज़िंदगीअ जूं ॻाल्हियूं ओरींदियूं जिन में कुरान पाक की तालीमात भी कारफरमा नज़र ईंदी. मैडम, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं. मैंने इंट्रो में जो बात कही कि बुखल से काम लिया गया है ख़वातीन को रोल मॉडल की सूरत में पेश करते हुए, इस बुखल की क्या वजह समझते हैं आपके? क्यों, मतलब ये शऊरी हरकत है कि ख़वातीन के किरदार को पसपा करके उनको खुफिया रखा जाता है और मर्द को उजागर करने की शऊरी कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया मोमिन साहब. देखिए, बिल्कुल ये शऊरी तौर पर ऐसा किया जाता है, वरना आप जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मुखातिब अल्लाह ताला है ईमान वालों से हैं, और ईमान वालों में ख़वातीन भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं. अगर कहा जाता है कि अपनी निगाहें नीची रखो, ईमान वालों को कहा गया, तो उसमें मर्द औरत दोनों को कहा गया. लेकिन हम कहते हैं औरत को तो हम पर्दा में घर में बैठा देते हैं, मर्द के लिए वो किसी को भी देखता हुआ चला जाए उसके लिए कोई मसला नहीं है. मर्द कितने भी गुनाह करके आ जाता है फिर वो पाक पारसा सब कुछ हो जाता है, लेकिन औरत ने अगर दूसरी शादी भी कर ली तो वो उसके लिए एक वबाल जान बन जाता है. तो ये क्यों है? कुरान में या अल्लाह ताला ने दीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी कि ख़वातीन को जहाँ अपनी शमगाहों की हिफाजत के लिए किया गया वहाँ मर्द को भी कहा गया, वहाँ औरत को भी कहा गया. यानी दोनों के लिए एक इस्लाम में दोनों के लिए मुमासलत कर रही हैं आप. इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल हर चीज़ मोमिनीन ठीक है, मोमिनात हर चीज़ को बिल्कुल फसाहत के साथ बयान किया गया, खोल खोल कर एक एक आयत को बयान किया गया. कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई. लेकिन जो हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जानबूझकर ख़वातीन को वो चीज़ें छुपाई जाती, जिसको कुरान में भी कहा गया कि मेरी आयतों के कुछ हिस्से को बयान किया जाता है, कुछ हिस्से को छुपाया जाता है. तो वो सारी चीज़ें हैं. ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जाता है, इस्लाम के नाम पर किया जाता है. इस्लाम ने मुकम्मल आज़ादी दी है ख़वातीन को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया है. जो हकूक़ मर्द को हासिल हैं वही ख़वातीन को हासिल हैं. लेकिन ये जो हम माशरती कबायली रस्म व रवाज के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर फिर हम उन ख़वातीन को अपने ताबे, अपने फर्माबरदार बनाने के लिए, अपने आप को डोमिनेट बनाने के लिए इस तरह की फरसूदा रवायात को लाते हैं और उसको फिर दीन से जोड़ते हैं. आप अपनी ज़िस्त के सफ़र के मुतालिक, आपका जो सफ़र ज़िंदगी है उसमें आपने क्या महसूस किया? मतलब बचपन से लेकर आपने तालीमी माहौल में क्या देखा? कौन सा रोल मॉडल आपके सामने था जिससे आप मानूस हुई और आपने अपनी ज़िंदगी का एक नक्शा खींचा और कामयाबी से ज़िंदगी गुजारती हुई यहाँ तक पहुँची हैं, जिसमें इल्म भी कारफरमा नज़र आ रहा है, अमल भी कारफरमा नज़र आ रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे उनका जो बाप होता है वो एक आइडियल पर्सनैलिटी होता है और उनकी तरबियत में उसका बहुत बड़ा गहरा असर होता है. अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनका साया रखे. मेरे वालिद ने मुझे तालीम और तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा किया. ये जितने खुद एतमादी है हर बात करने का, और हर चीज़ में किसी चीज़ में वो एक्सट्रीम पे नहीं गए. उन्होंने हमें दीन की सही समझ भी बूझ अता की. उन्होंने हमें कुरान को पढ़ना भी बताया कि किस तरह पढ़ाया जाता है. उन्होंने हमें नमाज की भी हमें 5 वक्त की आदत डाली बचपन से. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट मेरे वालिदैन को जाता है. उसके बाद मेरे शौहर, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया. और वो कुरान की तालीम, हम घंटों रात पूरी कुरान, हमें रमज़ान की रातों का नहीं पता चलता था जब हम ईशा के बाद बैठते हो कुरान खोल के. तो ये इतना अल्लाह ताला ने, तो कहते हैं ना कि अगर लिखना चाहें कुरान पे ही है तो तमाम दरियाओं की स्याही ख़त्म हो जाए, समंदर के पानी ख़त्म हो जाए. तो ये इतना वसी है कि जब आप एक आयत को पढ़ते हैं तो बहुत
آپ کو اس کے اندر گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں ملتا اور آپ سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ہم اس میں کافی بیٹھ کے بات کرتے تھے, تجسس کرتے تھے, اور ایک ایک آیت کو شاید ہم ایک پیج بھی پوری رات میں نہ پڑھ پاتے ہوں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ قرآن کہ ہم ایک طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے, ہمارے سینوں کو کھول دے, کشادہ کر دے, ہماری مشکل کو آسان فرما دے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں, تو الحمدللہ آج یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتی میں ایک ادنا سی طالب علم ہوں, لیکن جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو وہ اس کا مطلب جو ہے وہ ذہن میں آنے لگتا ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک میں کوئی آیت پڑھتے ہیں, سورہ معون پڑھ لیا اور کوئی شخص گیا سجدہ کیا اور اس نے اللہ کے آگے کہہ دیا کہ جی میں اس پہ عمل کروں گا, اقرار ہوتا ہے نا. باہر میں گیا, اس نے ناپ تول میں بھی کمی کر دی, کوئی اس سے کوئی چیز مانگنے آ رہا نہیں دے رہا, یتیم کا بھی مال کھا رہا, تو پھر وہ اللہ سے جو آپ نے عہد و پیما کیے اس پہ تو آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دن میں 5 مرتبہ اس سے عہد و پیما بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئندہ یہ کام نہیں کریں گے, اس کی آیت پہ عمل کریں گے, پھر باہر نکل کے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ کہہ کے وہ گیا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے جو ادا کیا اس کو نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے بحیثیت مسلمان. اپنے بچوں کو اس کا پابند کرنا چاہیے کہ ان کو قرآن کو تھوڑا تھوڑا سا پڑھائیں. آپ اپنی لائف میں تھوڑی سی ٹائم دیں بچوں کو, روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کو ایک آیت پڑھائیں, اس کا ترجمہ ضرور پڑھائیں, ان کو اس کا مطلب ضرور بتائیں کہ ورڈ ٹو ورڈ مطلب بہت ساری چیزوں کا ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے. جب ہم لغات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی. آپ نے اپنے گھرداری میں ایک قرآنیات کے مطالعے کا ایک شعوری ماحول کریٹ کیا, یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے یا آپ کے شوہر مرحوم کو؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں, میں نے آپ سے کہا کہ میرے والدین نے میرے تربیت کا بہت بڑا کردار ہے, تو دوسری طرف میرے شوہر کا بھی ہے, لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ بچوں کی تربیت میں بہترین کردار ادا کرتی ہے. شوہر سے رفاقت ہوتی ہے نا, تربیت تو والدین کی طرف سے ہوتی ہے, تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ ماں دیتی ہے. بچے کی نفسیات کو بھی سمجھتی ہے, بچے کو اچھا برا بھی بتاتی ہے, اور الحمدللہ کہ حرام حلال کا فرق بھی بتاتی ہے. تو وہ بچے جو آج نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز, تو میں ان کو وہ آیت دکھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی سے مروب نہیں ہونا. آپ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں, آپ ان کی ہیلپ کریں. یہ دنیا فانی ہے, ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو اس کے لیے ہم کیوں دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھائیں؟ یا رشوت بھی حرام ہے, سود بھی حرام ہے, لیکن ہم سودی معاشرے میں اللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی بچیں. لیکن وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی, ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس سے اس نے روکا ہے اس سے باز آئیں, اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں اس کو مکمل طور پہ اویل کریں. سیاسی زندگی اور سماجی زندگی ساتھ ساتھ گھرداری کا معاملہ بھی ہے, یہ بیک وقت آپ ساتھ ساتھ ان کو چلاتی ہیں, تو آپ کو ضرور کوئی دشواریاں پیش آتی ہوں گی. اس میں قرآن کی آپ رہنمائی کی صورت میں اور عبادات کے توسط سے اپنے روح میں ایک تقویت پیدا کرنے کے لیے کیا عمل کرتی ہیں؟ مثال کے طور پر بعض وظائف ہوتے ہیں, بعض دعائیں ہوتی ہیں, اور بعض تبع نوافل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کے ایک تقویت اور اسپرٹلی انرجی حاصل کی جاتی ہے. دیکھیں قرآن رہبانیت کا تو حکم نہیں دیتا, ٹھیک ہے, اور قرآن جو اسلام ہے وہ آپ کو ایک مطلب مل جل کر رہنے کا, جس کو ہم جوائنٹ کہتے ہیں یا اجتماعیت کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کا سبق دیتا ہے. یہاں پر جب ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو ہمارے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے. اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, ہر چیز کا ٹائم ٹیبل بھی اسلام نے ہی دے دیا. نماز کے لیے 5 وقت بتائیں, آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے کہ اسی طرح زندگی کے ہر چیز کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل بنا کے کرنا ہوتا ہے. کہ سونے کا کیا ٹائم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سونے کی ٹائمنگ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ سائنس نے بھی ثابت کیا کہ جب اندھیرا ہونے لگتا ہے تو جسم سے ایک ہارمونس ہے وہ نکلنے لگتا ہے. اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, راتوں کو جاگیں گے, تو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی خراب ہوگا, آپ کے جسمانی کافی ساری بیماریاں پیدا ہوں گی. تو وہ قدرت نے جب رات آرام کے لیے دی, اور اس نے بتایا کہ یہ راتیں ہم نے تمہیں آرام کے لیے دی, اور پھر فجر کے وقت اٹھو اور جمعے کے دن اٹھو, ہر چیز کو بتایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں ایک ٹائم ٹیبل سے بتایا, تو اس ٹائم ٹیبلز کو جب ہم ڈیوائڈ کر کے زندگی بسر کریں گے, تو نہ ہمارے لیے کوئی مشکلات ہوگی, نہ ہمیں سیاست میں, نہ ہمیں خدمت میں, سماجیات میں, نہ ہی ہمیں گھر میں, کیونکہ وہ ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. میں اپنے ٹائم کو بہت بیلنس کر کے چلتی ہوں. اور یہ ذکر وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کا ٹائم بہترین ہوتا ہے, اور وہی ٹائم اللہ نے عبادت کے لیے بہترین
गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, आपने कुरान से जो रग़बत रखी है, ज़ाहिरी बात है आपकी रूहानी ज़िंदगी भी बहुत ताकतवर हो चुकी है, तो उसमें आप चूँकि एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं हमारी मशरक़ी ख़वातीन के लिए, हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर सिंध की ख़वातीन के लिए और ख़ास तौर पर शहरदारी की ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन के लिए, तो उसमें कोई ऐसा अमल जो आपने दुआ की सूरत में मुस्तकिल वजीफ़ा बना लिया हो जो ख़वातीन के साथ शेयर करें कि कोई ऐसी मतलब नफ्सियाती मसला हो उससे निकलने के लिए, या कोई ऐसा घरेलू मामला हो, कोई परेशानी हो जिसमें से एक रूहानी तक़वियत हासिल करने के लिए क्या बताएंगी आप अपने नाज़रीन को? देखिए, मैं तो जब कोई मुश्किल होती है तो मैं सूरह बकरा का आखिरी जो आयत हैं आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, और उसमें जब ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इतनी जामे दुआ है कि ए अल्लाह हम पर हमारी हैसियत से ज़्यादा ये वज़न ना डालना, कोई ऐसी चीज़ में हमें भूल चूक हो जाए तो हमें ना पकड़ना, हमसे अगर कोई ख़ता हो जाए तो उसको दरगुज़र कर देना, हम पर रहम फरमा, हमें मतलब ये वो हर आयत का वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना ओ मौलाना तो अल्लाह की ज़ात है, फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और जो मुखालिफ हैं उन पे हमें मौलाना के माना मददगार के हैं, महबूब के हैं, फिर मौलाना को हम गलत जगह पर गलत जगह लेते हैं, लेकिन उससे बढ़ के तो ज़ाहिर है जिससे हम पुकार रहे हैं, जिससे मांग रहे हो वही देने वाला है, तो और फिर वो मुखालिफों पे हमें जो है फ़तह दे। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुआ जामे हैं। इसी तरह अगर आपकी मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि आप पढ़ें रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्र वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी मेरे सीने को खोल दे, मेरी मुश्किल को आसान कर दे, और जो बोलने में मुझे लुकनत महसूस हो रही है, जो दुश्वारी, तो मेरी बात दूसरों को समझ में आ जाए। ये बड़ी जामे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत व फ़िल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं वालिदैन के लिए जब तक हयात है उनके लिए रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आप पढ़ते रहें, तो अल्लाह ताला भी उसका, ज़ाहिर हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी तकलीफ़ को शेयर नहीं, उनकी खिदमत कर सकते, उनके लिए दुआ कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये खुशकिस्मती रही है कि उसको फ़रोग़ देने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़ा रहनुमा मिला। तो उस हवाले से आप जितनी आपके कलीग्स हैं MNAs या सेनेटर्स या MPAs पार्टी की ख़वातीन के अंदर, या दीगर पार्टियों के भी जो ख़वातीन हैं, आप हाउस के अंदर हैं, तो उस हवाले से आपका आपस में जब गुफ्तगू होती है तो उस गुफ्तगू में कुरानियात का मौजू भी रहता है? हाँ, या इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी तहज़ीब का, इस्लामी ख़वातीन का? मोस्टली तो इस्लामी तहज़ीब के जो हमारे माशरे में है उसके ज़ेर असर होती हैं, और ये कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रसूमात बन गई हैं और दीन का उसको हिस्सा बना लिया, उस पर भी डिस्कशन होती हैं। तो जो हम चाहते हैं कि असल कुरान की तालीमात की तरफ आएँ, इस्लाम की तालीमात की तरफ आएँ, बजाय इसके कि हमारे जो बुज़ुर्ग करते चले आ रहे थे, चाहे वो गलत करते आ रहे हों या हमारे माशरे में जो चीज़ें राइज हैं, उससे हमें मिल के निकलना होगा। बहुत सारी ख़वातीन समझती इन बातों को और उसको करना भी चाहती हैं, और यही वजह है कि कुछ ख़वातीन जो है निकल कर आगे भी आई हैं, उनमें ख़ुद एतमादी भी आई है, काम भी कर रही हैं। वो इस्लाम की असल रूह को बहुत समझ के ही इंसान आगे बढ़ सकता है, वरना तो फिर वो रस्म और रवाज के अंदर, घर के अंदर ही बैठा रह जाए। बहुत सारी ख़वातीन आपके साथ काम कर रही हैं सियासत के मैदान में। वो ज़ाहिरी बात है कभी हज के लिए सफ़र करती होंगी और कभी उम्रा के लिए सफ़र करती होंगी और कभी दुनिया के दीगर ममालिक को देखती होंगी। उसमें आपके साथ, चूँकि आपकी शनाख्त एक इल्मी शख्सियत के हवाले से भी है, सियासत तो आपका वतीरा है ही, तो कुरानियात के हवाले से आपसे मानूस होती हैं और आपसे रुजू करती हैं कि कुरान के हवाले से इसमें क्या रहनुमाई है। मतलब उनका ज़ौक़ जो है
علم و ادب کے حوالے سے مذہبی رخ میں، وہ آپ ان کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ہاں، بیٹھ کر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سے مشورے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اکثر آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے اس کو نہیں سمجھ پائے نا. کوئی کہتا ہے ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق ہو گئی، کوئی کہتا ہے ایسے ہو گئی. کچھ خواتین کے شرعی مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تو بات ہوتی ہے، تو ہم ان کو قرآن کے حوالے سے دلائل دیتے ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہوتا. قرآن اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم نہیں ہے کہ ایک اتنے مضبوط بندھن کو، اور جس کے اندر اللہ نکاح کے بعد ایک دوسرے میں محبت ڈالتا ہے، جو ایک دوسرے کے لیے انسیت ڈالتا ہے، پھر وہ اس کو مطلب ایک لفظ سے نہیں مطلب ختم یہ ہو کیسے جاتا. ہو سکتا ہے کہ جب رشتہ جڑتا ہے تو بہت سارا پس منظر دیکھا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کی گہرائی کو دیکھا جاتا ہے، بہت عرصہ درکار ہوتا ہے، تو وہ جوڑنے میں جب اتنا ٹائم لگا تو توڑنے میں تو کم سے کیا، ہاں، اور کم جس سے سے کم پورا اتنا گھر، ٹائم تو ایک پورا درکار ہونا خاندان چاہیے. جس برباد طرح ہو رہا قرآن ہے. پاک میں طلاق کا جو دورانیہ ہے ناپسند میرا ہے خیال ہے 9 مہینے تک کا ہے. جی، اور اس کا 3 مطلب اس سے آپ نے دیکھا 3 کہ مرحلے ہیں 3 مرحلے ہیں، تو وہ اور چیزیں نہیں. ڈیپوٹ کیا جاتا ہے علماء کو، سماج کے بیدار نظر اور اچھے نیک اب صالح وہی ہے لوگوں کہ کو، کہ علماء اس میں کی بھی صلاح کی مختلف کوشش کرو. کرائیٹیریا ہیں، مختلف کیٹیگری ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، تو اصل پھر ہمیں قرآن سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ کھول کر آیتوں کو بیان کیا ہے. سورہ طلاق دیکھ لیں، ہر چیز طلاق کے نام سے تو پوری صورت ہی آ گئی، تو ہر چیز اس میں بیان کی گئی ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ قرآن سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر آپ کے مابین تنازع ہو تو آپ میری صورتوں مطلب میری آیات سے، میرا قرآن کی طرف آؤ، تو اس میں ہمیں سارے مسئلوں کا حل نظر آ جاتا ہے. اور الحمدللہ جہاں جہاں ایجوکیشن آتی ہے، جہاں جہاں تعلیم آتی ہے، جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر اس پہ وہ امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے قریب سے دیکھا اور آپ کو ان کی رفاقت کی عزت بھی حاصل رہی. ان کا قرآن پاک کی طرف شغف کس طرح آپ نے دیکھا؟ میں نے تو ان کو دیکھا، وہ بغیر قرآن پڑھے، بغیر دعا پڑھے گھر سے نہیں نکلتی تھی. میں نے ان کو دیکھا، وہ بہت زیادہ مطلب ان کو مذہب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، دین اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. وہ اولیاء کرام کی، علماء کرام کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی تھی. اور ہم بعض ٹائم نکل جاتے ہیں گھر سے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بغیر قرآن کو پڑھے، بغیر آیات کو، بغیر دعا کو پڑھے وہ گھر سے نکلتی ہوں. وہ اتنی مطلب میں کہتی ہوں کہ، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جب مزار پہ بھی جاتی تھی، اپنے والد کی قبر پہ بھی جاتی تھی، تو وہاں قرآن کی بیٹھ کے تلاوت کرتی تھی. گھر میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی تھی. اس سے بڑے کہ وہ، میں تو کہتی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تو ایک مکمل ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کہ وہ ایک مدر کی حیثیت سے، ایک وائف کی حیثیت سے دیکھیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں، ایک لیڈر کی حیثیت سے دیکھیں، ایک بہن کی حیثیت. انہوں نے اپنا ہر رول بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے. اور میں آج محترمہ فریال تالپور صاحبہ کا بھی ذکر کروں گی کہ میں نے ان کو بھی اسلام سے بہت قریب پایا ہے. وہ ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی، قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کرنے والی بہترین ایک ماں ہیں. اپنے بچوں کو بھی، اور ہم سب کو وہ بچوں کی طرح لے کر چلتی ہیں. تو ان میں بھی بہت ساری کوالٹی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات کو آسان فرمائے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم نے تو تصویروں میں ان کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، تو خانہ کعبہ میں بھی نظر آتی ہیں. تو اس کے اندر میں نے جو چیز محسوس کی ہے گہرائی کے ساتھ، روحانیت. تو وہ مطلب وہ ان میں جو محویت ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے. اس محویت کا مطلب کیا پس منظر تھا؟ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن اس کی ہوئی؟ دیکھیں، وہ میں نے کہا نا کہ ہر کام کو، یعنی ہر چیزوں کو کردار کو انہوں نے سطحی طور ڈوب کر پر ادا نہیں کیا، لیتی ہر تھی. کام کو انہوں نے ڈوب کر اس کو کیا. اور اسلام کے ساتھ بھی ان کا جو لگاؤ تو بہت گہرا تھا. میں نے ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بہت، ایک دن ہمیں جلدی میں جانا تھا، لیکن ان کا ٹھہرو، پہلے قرآن لے کر آؤ. انہوں نے اسے پڑھا، تلاوت کی، اور اس کے بعد نکلی. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو، اور آپ نے ان میں دیکھا کہ ان کی روحانیت کیا تھی. آخری آپ جب تصویر دیکھیں تو مکمل ان کے اندر ایک روحانیت نظر آ رہی ہے، ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے، نور ان کا چہرے سے. تو یہ وہ میں کہتی ہوں کہ وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روحانیت ڈالی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی خاتون ہے، وہ اس صدی میں نہیں سمجھتی کہ اس جیسا کوئی دوسرا نظر آئے. سب سے بڑی بات جو مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ پریشانی کے عالم میں بھی اللہ سے رجوع کرتی، جو اللہ کا حکم ہے. ہاں،
اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار کبھی اور نہیں۔ خوف کے آثار کبھی نظر نہیں آتے۔ مومن کے چہرے پہ کبھی رنج و الم نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو اطمینان قلب ذکر الہی سے ہوتا ہے، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ جس کا یہ کامل یقین ہو تو وہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو محترمہ کا جو یہ انداز تھا، اس انداز کو آپ کے خواتین جو ہیں، جو آج تو نہیں رہی لیکن ان کی مثالی زندگی تا بحیات رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ کی بھی ان کی ابتدا میں ہی آپ اسپرٹ لیتی ہیں اور ایک اتحاس لیتی ہیں، جس کے توسط سے آپ اپنے کردار ادا کرنے میں آسانیاں محسوس کرتی ہیں۔ وہ محترمہ کی ان نکات پر، ان اداؤں پر آپس میں آپ کی کلیگ کی گفتگو ہوتی ہے کبھی؟ بالکل، میں نے آپ سے کہا مومن صاحب بھائی کہ ہمارے لیے تو وہ ایک رول ماڈل، ان کا ہر کردار ایک نگینے کی طرح ایسا خوبصورت ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ویسٹرن کنٹریز میں ایجوکیشن لی، اور جب یہاں آئیں آپ نے دیکھا پوری لائف میں ان کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا، جو اسلام کا حکم ہے کہ سروں پہ چادریں ڈال لو، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اپنے سروں کو ڈھانک کر رکھیں، اور ہر جگہ اپنی جرأت کے ساتھ جس طرح وہ بے باک سچ اور حق کے لیے بولتی تھی، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ بات کریں۔ تو ان کا ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بی بی کو فالو کریں، لیکن ان جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کی جو انہوں نے جد و جہد کی پوری زندگی، اور آج بھی اس ملک میں حقیقی جمہوریت کا قیام نہیں ہو سکا، حالانکہ ان کے لہو سے اس جمہوریت کے لیے آبیاری کی گئی، اور 5 سال ہم نے ایک حقیقی جمہوریت اس ملک میں قائم کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ ہم یہ وعدہ اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت ہمیں ملی ہے، ان کی پرورش، ہمیں یہ فخر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کی آغوش میں پلے بھرے، ان کی تربیت ہے، اور ان کی دوسری شکل ان میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، دنیا کو آفات سے نجات دلائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، میڈم جن جی گفتگو جی ہکڑی اہم گال یہ ساموں آئی تو مومن جو حقیقی مومن ہوندو آ، ان کے چہرے تے نہ خوف جا آثار ہوندا آہن، نہ ان کے زندگی کے اطوار عادات ماں کو غم یا مایوسی یا ابارکائپ نظر ایندی آ۔ قرآن خواتین کے جیکو پانجے انداز سے زندگی گھارن کے لائے دگ ॾेखारे थो، ان دگ تے جيڪڏهن خاتون پانجي مضبوطيءَ سان ہلے थी تو उहा पंहिंजे घरदारीअ खां वठी समाज में पंहिंजी हिकिड़ी मुसलम हैसियत क़ाइमु करे सघे थी, ऐं उहा पंहिंजनि ईंदड़ नसलनि जे लाइ रोल मॉडल बि बणिजी सघे थी। शर्त इहो आहे त उहा पंहिंजे उन क़ुर सां जेको अल्लाह ताला समूरनि दीननि खे समेटे उन में नाज़िल फरमायो आहे, उनखे तदब्बुर ऐं तफ़कुर ऐं गौर सां पढ़ी सम्झी ऐं उनखे पंहिंजे ज़िंदगीअ जो लाज़मी हिसो बणाए।